الیوم السامین اور 8ویں کلاس ہے۔ پہلا فقرہ جو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا تھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ یہ حل انت مسلم، واحد مذکر حاضر ہے۔ دوسرا تھا جی ہاں، نعم نحن مسلمون، نحن مسلمون، نحن جمع ہے، مسلمون جمع ہے مسلم کی، ضمیر جمع تو لفظ بھی جمع۔ فقرہ ثالثہ، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ حل انتم پاکستانیون، جمع کی نشانی ہوتی ہے وہ نون۔ جی ہاں ہم پاکستانی ہیں، جی ہاں کا آئے گا نعم نحن پاکستانیون، تو میرا بھائی ہے، انت اخی وہ میرے والد صاحب ہیں، ہوا والدی۔ قرآن کریم ہماری کتاب ہے، قرآن کریم کتابنا۔ جملہ قادمہ، نیکسٹ جو سینٹنس ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، الکعبۃ قبلتنا، یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمی۔ اللہ نے حضور سے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے اس کا ترجمہ کنز الایمان میں جب پڑھا، صرف وقفد فعل امر ہے، جناحک معنی اپنے پروں کو، اپنے بازوں کو، للمومنین لام کا معنی کے لیے، مومنین جمع ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا محبوب ایمان والوں کے لیے اپنے پر بچھا دیں، تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا محبوب ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے پر بچھا دیں، یہ ہمارا گھر ہے، ھذا بیتنا، ھذا الدرس الجدید امامکم، آپ کے سامنے درس جدید ہے۔ اسماء ضمیر 1/3 قرآن مجید یہی ہے، ہر فقرے میں ہر آیت میں آپ کو ضمیر نظر آئے گی، یہ 14 منفصل 14 متصل۔ لیکن یہ جو متصل ضمائر ہیں، متصل ضمائر کا استعمال منفصل کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اگر منفصل 1/3 ہے تو جو متصل ہے وہ 2/3 ہے۔ یہ ہے لہو، انظرو، یہ دیکھیں، لہو اس ایک مرد کا، کہ اس ہو کے ساتھ واحد ہوگا اور مرد مذکر ہوگا، لہو اس ایک مرد کا، کتابہ قلمہ بیتہ۔ اب لہو میں لام کو ہم نے ہٹا دیا، لام اس کا کاٹ دیا، ہم ہو کو رہنے دیا، ہو کے ساتھ یہ 3 لفظ لگا دیے، کتابہ قلمہ بیتہ، کتابہ کتابہما کتابہم کتابہا کتابہما کتابہن۔ اسی طرح کتابو کا لام کو کاٹ دیں گے تو کیا آ جائے گا، کتابو کا کتابکما کتابکم کتابکی کتابکما کتابکنہ، اور آخر میں لام کاٹیں گے تو کتابی کتابنا۔ مقصد یہ کہ لام تو انہوں نے ویسے لگایا ہوا تھا، آپ نے اس کی جگہ لام کے ہٹا کے اب کتابہ کا معنی ہے اس کی کتاب، قلمہ اس کا قلم، بیتہ اس کا، اس ہو کے ساتھ ہما کے ساتھ بہت سے لفظ اٹیچڈ ہیں قرآن مجید میں۔ مثلا میں 3 مثالیں یہ آ گئیں، میں ایک اور مثال دے دوں، ربہ، تو اس طرح، اور ربہ ربہما، اب معنی کیا ہو جائے گا، ان دونوں کا رب، ربہم، ٹھیک ہے، ربہا اس ایک عورت کا رب، ربہما ان 2 عورتوں کا رب، ربہن ان سب عورتوں کا رب، ربو کا تیرا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تو وہ قرآن شریف 9واں سپارہ فرمایا تھا الستُ بربکم، ارواح کو، ساری روحوں کو رب نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ کی رینج میں ہزاروں الفاظ آ رہے ہیں ربو کی۔ مثلا قرآن شریف میں حضرت اللہ پاک فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربکی، تو یہ ایک رب جو ہے سب کے ساتھ مل سکتا ہے، ربو کی، ربکما ربکن، ربی اللہ ربی و ربنا، کیا معنی ہوگا،
کرنا۔ میرے استاد محترم علامہ محمد رشید نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ماچس کی ہر تیلی کو رب نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اگر جلے تو پورے جنگل میں آگ لگ جائے۔ تو کہتے ماچس ساری کنویں میں چلی جائے تو پھر قصور تو ماچس کا ہے، ورنہ ہر مسلمان میں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ آپ میں سے میں کہتا ہوں ایک بندے کو بھی سمجھ آ گیا نا یہ، اور آپ اس کو بڑھاتے گئے تو پتہ نہیں آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو روشنی مل جائے گی، ان کا قبلہ ٹھیک کر دیں گے۔ اور سرکار کی نظر کرم آپ پر کہ میرے بچوں کو اس نے لائن اپ کر دیا۔ تو ان 4 الفاظ میں سے کسی ایک کے 14 لفظ بما ترجمہ یہ آپ لکھ کر لائیں گے۔ ترجمہ میں نے سمجھا دیا، آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ آپ کالمہ کالمہما وغیرہ، ربہ ربہما ربہم، کسی ایک کو 14 الفاظ لکھ کر ترجمہ لکھ کر آپ نے لانا۔ یہ ہماری ضمیر متصل آپ کو قرآن شریف میں یہ آپ کو یہاں بھی نظر آ رہی، دیکھیں نا، یہ میں ابھی پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ ذرا پڑھیں جملہ واحدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یعود حفظ ہما، یہ دیکھیں ہما ضمیر آ گئی، یہی متصل ہے۔ حفظہما، ربہما، کتابہما، قلمہما، بیتہما، جتنے لفظ میں ملا دیں اس کے ہما ہے۔ وا کا معنی اور لا کا معنی، یعود معنی تھکاتی، تھک جانا، تھکا دینا، اس سے مراد اللہ کی ذات، حفظ حفاظت، ہما ان دونوں کی، دو کے لیے ہے نا، تو پیچھے دو کون سے چل رہے تھے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، دونوں سے مراد زمین اور آسمان ہیں، اس لیے ہما کا لفظ آیا۔ دیکھیں ہم اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے، بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، دفتر کو نہیں سنبھال سکتے، کلاس کو نہیں سنبھال سکتے، تھک جاتے ہیں، 8 گھنٹے دفتر میں بیٹھ کے آ کے تھک جاتے، دکان والا 16 گھنٹے، تھک گیا، تھک جاتے ہیں، مخلوق ہیں۔ اس بے نیاز کی خوبیوں میں سے، کمالات میں سے وہ پیچھے آ رہا ہے نا، لا الہ الا ہو 1، الحی 2، القیوم 3، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، پھر فرمائے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے۔ پیر صاحب جسٹس پیر صاحب محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا کہ اللہ کی کرسی نے زمین اور آسمان کو سما رکھا ہے، اس 4 دیواری نے آپ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے نا، یہ 4 دیواری نے آپ کو سمائے رکھا ہے، اس نے سمو لیا ہے، آپ اس کے اندر، 4 دیواری نے آپ کا احاطہ کر لیا۔ تو فرمایا اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ 7 آسمانوں اور زمین کو اس نے سما رکھا ہے اپنے اندر، تو اس کی کرسی کتنی وسیع ہوگی۔ پھر فرمایا میں زمین کی بھی حفاظت، آسمانوں کی بھی حفاظت میں کر رہا ہوں، اور میری شان یہ ہے کہ ان دونوں کی حفاظت، زمین اور آسمان دونوں کی حفاظت، ولا یعودہ، اللہ کو تھکاتی نہیں ہے،
بینک کا جو بیچارہ گارڈ ہوتا ہے وہ تھک جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کبھی وہ چلتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، انسان ہے، کبھی بیٹھتے ہیں۔ لیکن فرمایا اللہ کی شان یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی، اس کی شان ایسی ہے، اس کی طاقت ایسی ہے، اس کی قوت ایسی ہے۔ تو مخلوق اور خالق کا فرق بھی اس آیت سے سمجھ آؤ۔ آخری فقرہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بس فرمایا جو اتنی کمالات جس نے اپنی ایک آیت میں بیان کر دیے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، پھر علی بھی وہی ہے، عظیم بھی وہی ہے۔ الدرس الجدید نحن نبدأ، الحمدللہ ہم اب دوسرا سبق شروع کر رہے ہیں۔ ایھا الطلبہ الکرام، ڈیمانسٹریٹو ناؤن، اس میں اشارہ، جس لفظ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے ہم کہتے ہیں اس میں اشارہ۔ جیسے انگلش میں دس دیٹ ہوتا ہے، تو عربی زبان میں یہ لفظ ہیں۔ یہاں تھوڑا سا فرق ہے، انگلش کی طرح یہاں بھی وہی ہے۔ بعض وہ حرف اسم ہیں جن سے قریب چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کو ہم اشارہ قریب کہتے ہیں، اور بعض وہ لفظ ہیں جن کے ذریعے دور والی چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، ان کو اس میں اشارہ بعید کہتے ہیں۔ اس قرآن کریم میں یہ موجود ہیں۔ ھذا قریب کے لیے آتا ہے اور ذالک دور کے لیے آتا ہے۔ تھوڑا سا فرق پھر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ایک ہو اس کے لیے واحد، دو چیزیں ہوں اس کے لیے تثنیہ لفظ آتا ہے۔ اگر قریب چیزیں زیادہ ہیں تو اس کے وہ پھر چاہے مذکر ہو مؤنث ہو ایک ہی لفظ ہے۔ تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اشارہ قریب، اس کی ڈیفینیشن، نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اسم اشارہ قریب کہتے ہیں۔ آگے یہ ایک ہوگا، دو ہوں گے، زیادہ ہوں گے، مذکر ہوں گے اوپر والے تین، مؤنث ہوں گے تو نیچے والے تین۔ اس لیے ٹیبل بنا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ واحد مذکر اس کے لیے ھذا، اور اگر واحد مؤنث ہوگا تو ھذہ۔ قرآن مجید میں دونوں ہیں۔ قرآن سے فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ولا آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حوا علیہ السلام سے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، نہ قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے۔ هَذِهِ، ھذا نہیں استعمال کیا، کیوں؟ الشجرۃ مؤنث تھا، قرآن کریم نے اس کے لیے ھذِهِ کا لفظ۔ اگر ایک قریب ایک ہوگا مذکر ہوگا تو ھذا، مؤنث ہوگا تو ھذِهِ، اور اگر دو ہوں گے دونوں قریب، مذکر کے لیے ھذانی، مؤنث کے لیے ھاتانی، اور اگر جمع مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کے لیے ایک ہی لفظ ہؤلاء۔ فقال، اللہ نے فرمایا انبئونی، نی کا معنی کیا بتایا؟ وہ لی، مجھے، انبئونی چاہے نی ہو لی ہو، مجھے، انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ اشارہ قریب تھا، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ہؤلاء آیا بتا یہ رہا تھا، ہؤلاء قریب کے لیے، ھذا ھذِهِ، ھذانی ھاتانی، اور ہؤلاء ہؤلاء، یہ سیٹ ہوا اشارہ قریب کا۔ ٹھیک ہے جی، واحد، تثنیہ، جمع، پھر مذکر کے تین، مؤنث کے تین، 6 لفظ۔ اسم اشارہ بعید اس کا سیٹ الگ ہے، جیسے ضمائر کے سیٹ ہے اشارہ کی بھی سیٹ ہے۔ یہاں بھی وہی تقسیم ہے، مذکر کے لیے 3 لفظ اور مؤنث کے لیے اور۔ اگر دور چیز مذکر ایک ہے تو ذالکا، قرآن مجید آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، کہ قرآن کریم کا لفظ مذکر ہے، اللہ نے ذالکا کا لفظ استعمال کیا۔ تلکا مؤنث، قرآن شریف 16 سپارہ سورہ طٰہٰ، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام
تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے، تل کا یہ مؤنث، تو مؤنث دور تو تل کا، مذکر دور ہو تو ذالکا، یہ فرق ہے۔ اگر تثنیہ ہو تو زانی کا اور تانی کا، اور اگر جمع دور ہو تو پھر دونوں کے لیے اولئک۔ مختصر، جمع قریب ہو تو دونوں کے لیے ہاؤلا، جمع بعید ہو تو دونوں کے لیے اولئک۔ قرآن کریم فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔